بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلے ہم اپنا جو آج کا ٹاپک ہے نا وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈیفینیشن آف اکنامکس، معاشیات کی تعریفیں، بائی کلاسیکل اکانومسٹ ایڈم اسمتھ۔ ایڈم اسمتھ جو ہے نا وہ پہلے کلاسیکل اکانومسٹ تھے جنہوں نے انٹروڈیوس کیا اکنامکس کو۔ انہوں نے 1776 میں 1776 میں ایک بک جو ہے وہ لکھی جس کا نام تھا انکوائری انٹو دا نیچر اینڈ کازز آف ویلتھ آف نیشنز، اقوام کی دولت کی نوعیت اور وجوہات پر تحقیقاتی مقالہ۔ انہوں نے جو ڈیفینیشن اکنامکس کی دی وہ کیا تھی کہ معاشیات دولت کا علم ہے جس میں پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو یہ معاشیات یعنی اکنامکس ہے یہ کس کا علم ہے؟ یہ دولت کا علم ہے، یہ ویلتھ کا علم ہے، جس میں ہم لوگ کس چیز کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم لوگ کس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، وہ ہے پیدائش دولت یعنی کریشن آف ویلتھ، کہ دولت کو کیسے کریٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے صرف دولت، کے جو ہمارے پاس دولت ہے اس کو ہم نے کیسے سپینڈ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے۔ تقسیم دولت، اس کو کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے، کیسے اس کی ڈویژن کرنی ہے، جو ہمارے پاس دولت ہے اس کو کیسے ہم نے علیحدہ علیحدہ کاموں میں تقسیم کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے تبادلہ دولت، کہ دولت کو کیسے ایکسچینج کرنا ہے۔ اب اس کے کچھ حامی بھی تھے جس میں ڈیوڈ ریکارڈو، NW سینئر، JS مل اور مالتھس ہیں۔ یہ اس کے فالوور تھے، یہ اس کو فالو کرتے تھے، کلاسیکل اکانومسٹ ایڈم اسمتھ کو یہ لوگ فالو کرتے تھے، اور انہوں نے بھی اکنامکس کے اوپر کچھ ڈیفینیشنز دی جو بالکل ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ یہ اس کو فالو کرتے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا، NW سینئر کیا کہتے ہیں کہ معاشیات میں دولت کی نوعیت، کہ کتنی دولت ہے، پیدائش اور تقسیم دولت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ JS مل نے کہا معاشیات دولت کی نوعیت اور پیدائش دولت کے قوانین کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ ڈیفینیشن JS مل کی اور NW سینئر کی ایڈم اسمتھ کی سے بالکل میچ ہو رہی ہے۔ کیونکہ یہ دونوں اس کے فالوور تھے۔ جہاں پہ انہوں نے اکنامکس جو ہے معاشیات اس کو انٹروڈیوس کیا، اس کی ڈیفینیشن دی، وہاں پہ پھر بعد میں ان کے اوپر کچھ لوگوں نے کرٹیسزم بھی کیا، ان کو کرٹیسائز بھی کیا گیا، تنقید کی ان لوگوں کے اوپر۔ اب وہ تنقید کیسے ہوئی؟ جب ایڈم اسمتھ نے انٹروڈیوس کروایا اور یہ بک لکھی اور اس نے کہا کہ یہ ایک دولت کا علم ہے، تو تب کیا ہوا، تب جو مذہب تھا وہ اپنی پیک پر تھا۔ 1700 میں اس نے جب انٹروڈیوس کروایا اسے اپنی بک کو، تو لوگ بڑے مذہبی تھے، وہ اپنے مذہب کو بڑا فالو کرتے تھے۔ تو دو لوگ ایسے میں نکل کے آئے اور انہوں نے اس کے اوپر تنقید کی۔ اس میں کون سے تھے؟ کارلائل اور رسکن۔ ان دونوں نے اس کو کریٹیسائز کیا اور کچھ پوائنٹس انہوں نے رکھے کریٹیسزم کے حوالے سے، کہ اگر آپ نے اس کو دولت کا علم کہہ دیا ہے تو اس میں تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر انہوں نے اس کا کمپیریزن اپنے مذہب سے کیا۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ خود غرضی کا علم، سائنس آف سیلفشنس۔ رسکن اور کارلائل نے کیا کہا کہ ایڈم اسمتھ نے اس کو دولت کا علم قرار دے دیا، اور جب دولت کی بات آ جاتی ہے تو دولت انسان کو لالچی اور خود غرض بنا دیتی ہے۔ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، وہ صرف اپنی ویلتھ کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں کن طریقوں سے جو ہے وہ دولت کو کریٹ کر سکوں۔ تو یہ سائنس جو ہے وہ سیلفشنس کی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہے شیطانی علم یعنی ڈسمل سائنس۔ تو رسکن نے کیا کہا؟ رسکن نے کہا کہ دولت کے علم کو شیطانی علم بھی کہہ دیا، انہوں نے قرار دے دیا اس کو، کیونکہ دولت انسان کے اندر شیطانی اوصاف اور اس کی قوت یعنی اس کی طاقتیں انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہیں۔ اس کو اچھائی اور برائی کا علم ہی نہیں رہتا کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے۔ وہ کسی کے ساتھ برا کر کے بھی پیسہ کمائے، بس وہ پیسہ کمائے، کیونکہ کلاسیکل اکانومسٹ اس کو یہ دولت کا علم کہتے ہیں۔ تو پھر اس سے انسان کے اندر شیطانی چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اس نے لمیٹڈ کانسیپٹ کہہ دیا ہے، محدود تصور یعنی کہہ دیا ایڈم اسمتھ نے، صرف دولت کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، اس میں اور کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، تو یہ تو ختم ہو گیا بس ادھر ہی آ کے۔ پھر دولت کا علم کہہ دیا ہے، دولت میں صرف امیروں کا ذکر ہوتا ہے، امیروں کی بات چیت ہوتی ہے، غریبوں کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کو ایسے کریٹیسائز کیا۔ پھر جو اس کی ڈیفینیشن تھی ایڈم اسمتھ، اس کے بارے میں اس کو کریٹیسائز کیا گیا
انہوں نے کہا کہ اگرچہ معاشیات کی تعریف میں دولت کے تصور کو بیجا اہمیت، بیجا یعنی کہ ضرورت سے زیادہ اہمیت دے دی گئی ہے، لیکن اصل میں دولت بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کو حاصل کرنا مقصد ہے انسان کا۔ انسان کیوں اس کو حاصل کرتا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، کیونکہ کوئی بھی ضرورت آج کے دور میں، کوئی بھی ضرورت، اس سے پہلے بارٹر سسٹم تھا، جب اب ہمارے پاس پیسے ہیں، تو اس سے پہلے بارٹر سسٹم تھا، چیزوں کے بدلے میں چیزیں، لیکن چیزیں بھی تو دولت سے آتی ہیں، انسان کے پاس وسائل ہوں گے تو وہ دولت کمائے گا نا۔ تو دولت کا مین موٹیو کیا ہے؟ کہ صرف انسان کی ضرورتیں پوری کرنا، انسان کو اپنی فلاح یعنی اپنی کامیابی میں اضافے کی خاطر اشیاء و خدمات کی ضرورت، اشیاء یعنی کہ گڈز اینڈ سروسز، چیزوں اور ان کی سروسز کی ضرورت پڑتی ہے، جو دولت کے بغیر تو مل ہی نہیں سکتی۔ دولت کو انسان کی خواہشات یعنی دولت انسان کی صرف خواہشات پوری کرتا ہے۔ دولت کو کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ کہ ہم اپنی ڈیزائرز، ہماری خواہشات جو ہیں اس کو ہم پورا کریں۔ اس لیے یہاں اولین اہمیت دولت کو نہیں بلکہ انسانی فلاح کو ہے۔ پس دولت بذات خود کوئی بری شے نہیں، بلکہ اس کو حاصل کرنا اچھا ہے یا برا ہے۔ ہم دولت اچھے طریقے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، برے طریقے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں، برے طریقے سے بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر دولت کو کسی اسکول کی تعمیر یا ہسپتال کی سہولت کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن یہ دوسری طرف اس کو جوا کھیلنے کے لیے، سگریٹ، یہ سارے گندے کام کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جائے تو یہ بری ہو جائے گی۔ اس لیے قصور دولت کا نہیں ہے بلکہ اس کے استعمال کا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کل ہمارا جو ٹاپک ہے وہ الفریڈ مارشل کی تعریف ہوگی، تو کل ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیے کہ ڈیلی میری آنے والی ویڈیوز جو ہیں نا وہ ایزیلی کانسیپٹ آپ کو ملتے رہیں۔ تو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔